वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद लें। जब लग ऐसे रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो दाखिली इंतशार है उसमें इजाफा हो रहा है और हक्कानीस एक मर्तबा फिर अब जनाब अपने आप को रीग्रुप करते हुए अपनी पोजीशंस को दोबारा हासिल करने की तरफ सरगर्म है। इस हवाले से दो पेशरफ्त जो है वो सामने आई है और इसके मुताबिक अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ मौलवी अब्दुल हक वासिक, जो कि अगर हिरारकी को देखा जाए तो वजीर दाखिला हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, ये उनके नायब हैं, लेकिन मौलवी अब्दुल हक वासिक के बारे में ये बात कही जाती है कि वो सिराजुद्दीन हक्कानी साहब को ज़रा सी लिफ्ट नहीं कराते और वो उनकी वजारत का मुकम्मल कंट्रोल संभाले हुए हैं। उनके नायब और उनके मुतमद थे मौलवी नुमान साहब, उनको उनके घर में कत्ल कर दिया गया है। और ये जो मौलवी नुमान गजनवी थे, ये जनाब काबुल के मशरकी हिस्से बुत खाक में रिहाइश पजीर थे, जहां वो 27 दिसंबर को अपने घर में मुर्दा पाए गए हैं और उनके दो साथी जख्मी हालत में ये जो तालिबान की इंतजामिया है उसको मिले हैं। अफगान हुकूमत की तरफ से इस वाक़े की कोई तफसील तो नहीं बताई गई, अलबत्ता यह खबर मौजूद है कि अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ मौलवी अब्दुल हक वासिक और उनके नायब ताज मीर जवाद के दरमियान ये जो है ना इख्तियारात, इसकी कशमकश जारी थी और दोनों के दरमियान शदीद इख्तलाफात भी मौजूद थे। और कुछ ज़राए दावा कर रहे हैं कि ये कत्ल ताज मीर जवाद के लोगों ने किया है और ताज मीर जवाद के बारे में ये बात कही जा रही है कि वो सिराजुद्दीन हक्कानी साहब के बड़े ही मुतमद हैं, उनके मुतक़िद हैं और वो जनाब जो अलाइनमेंट है अपनी वो सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ रखते हैं। यह खबर इस वजह से भी अहमियत की हामिल है कि 2 रोज़ कबल ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में अफगानिस्तान के सूबा तखार और बगलान के साबिक पुलिस चीफ जनरल इकरामुद्दीन सिरी को कत्ल कर दिया गया था। तेहरान में उनको गोली मार दी गई थी। इकरामुद्दीन सिरी जब तालिबान ने इक़्तिदार संभाला था अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद, तो ये अपनी जान को बचाने के लिए ईरान मुंतकिल हो गए थे और इन्होंने ईरान से सियासी पनाह को तलब किया था। इस वक्त वो ईरान की पनाह में थे। इस वाक़े का जो जिम्मेदारी है वो मौलवी अब्दुल हक वासिक और उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क के ऊपर आयद की जा रही है और तेहरान इस मामले में काफ़ी हद तक श्योर है कि जनाब ये जो कत्ल है इकरामुद्दीन सिरी का, इसके ताने बाने जाकर अफगानिस्तान की मुल्ला हैबतुल्लाह की हुकूमत के साथ मिलते हैं और इस वाक़े को लेकर तेहरान और काबुल में शदीद कशीदगी पाई जा रही है। अब इस सूरत हाल में सवाल है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये दोनों कत्ल किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। क्या जनरल इकराम के कत्ल का बदला मौलवी नुमान को मार कर लिया गया है? और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ताज मीर जवाद कौन है और हक्कानीस के दोबारा फाल होने की खबरों में कितनी सदाकत पाई जाती है? और क्या मुल्ला हैबतुल्लाह सिराजुद्दीन हक्कानी, ये जो 2 बड़े ताकतवर प्लेयर हैं अफगानिस्तान के, क्या ये दोनों वाज़े तौर पर आमने सामने आ चुके हैं? इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं और जनाब इन सवालात के जवाबात को तलाश करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अंदरूनी तौर पर अब तालिबान की हुकूमत किस हद तक इंतशार का शिकार हो चुकी है। जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की है कि मौलवी नुमान गजनवी या मौलवी नुमान, ये तालिबान की जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको GDI कहा जाता है, आप ये समझे कि जिस तरीके से इंडियन रॉ है, बिल्कुल ऐसे ही ये GDI एक उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क है। इसके सरबराह हैं मौलवी अब्दुल हक वासिक। मौलवी अब्दुल हक वासिक को मुल्ला हैबतुल्लाह का बहुत ही मंजूर नज़र समझा जाता है और पाकिस्तान के साथ जब मुज़ाकरात हुए थे अफगानिस्तान के, चाहे वो दोहा में थे, चाहे वो इस्तांबुल में थे या बाद-अज़ां रियाज़ में हुए, मौलवी अब्दुल हक वासिक इन सारे मुज़ाकराती अमल में मौजूद भी रहे थे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मौलवी अब्दुल हक वासिक की बतौर इंटेलिजेंस चीफ तकर्री की मुखालफत सिराजुद्दीन हक्कानी साहब की तरफ से सामने आई थी और उनका ये मानना था कि इंटेलिजेंस नेटवर्क को वजारत दाखिला के मातहत होना चाहिए और इंटेलिजेंस चीफ की तकर्री के लिए उनसे मुशावरत की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई। और उसके बाद अब्दुल हक वासिक ने अमलन सिराजुद्दीन हक्कानी साहब को बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया था और सिराजुद्दीन हक्कानी साहब जो वजारत दाखिला है
ہے اس کے آفس بھی نہیں جا رہے تھے، اور اس کے بعد جناب وہ کافی عرصے تک افغانستان کے مختلف شہروں کا وزٹس کرتے ہوئے نظر آئے، اور اب وہ وزارت داخلہ کا منصب تو سراج الدین حقانی صاحب کے پاس ہے، لیکن حقیقی معنوں میں وزارت داخلہ کی تمام تر پالیسیز یہ جو ہیں مولوی عبدالحق واسق یہی تیار کر رہے ہیں، اور یہ براہ راست گائیڈ لائنز حاصل کرتے ہیں قندھار سے، یعنی ملا ہیبت اللہ سے۔ اب یہ جو قتل ہے اس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ چونکہ طالبان نے ابھی تک واضح طور پر اس قتل کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی تفصیلات کو شیئر نہیں کیا، البتہ طالبان سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور مقامی رپورٹس کے مطابق یہ جو واقعہ ہے جس میں یہ مولوی نعمان مارے گئے ہیں، اس واقعے میں ان کے بیٹے اور دیگر 2 افراد وہ زخمی ہوئے ہیں اور وہ ہاسپٹل میں داخل ہیں۔ غیر مصدقہ رپورٹس میں طالبان کے اندرونی اختلافات کا ذکر کیا گیا ہے، خاص طور پر عبدالحق واسق اور ان کے نائب تاج میر جواد کے درمیان یہ جو اختیارات کی کشمکش ہے، اور کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ قتل تاج میر جواد کے لوگوں نے کیا ہے۔ اب یہ جو ہیں تاج میر جواد یہ کون ہے، یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے۔ تاج میر جواد جو ہیں یہ طالبان کی حکومت کے ایک انتہائی اہم اور متنازع شخصیت ہیں۔ متنازع شخصیت اس وجہ سے کہ یہ انتہائی سخت گیر مانے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خودکش حملوں کے جو پلانر ہیں اس کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ یہ جو ہیں تاج میر جواد، ان کو یہ جو GDI ہے افغانستان کا جو انٹیلیجنس ادارہ ہے، یہ اس کے نائب سربراہ ہیں اور عبدالحق واسق کے نائب ہیں۔ 7 ستمبر 2021 کو انہوں نے یہ عہدہ سنبھالا تھا، اور عملی طور پر GDI کی روزمرہ کی سرگرمیاں، انسداد دہشت گردی آپریشنز، اندرونی سیکیورٹی اور خصوصی فورسز جیسے فاتح فورس اور عمری فورس یہ ان کی زیر نگرانی ہے۔ یہ جو کمانڈر ہیں افغانستان کے، یہ حقانی نیٹ ورک کے ایک اہم رکن ہیں جو طالبان کے سخت گیر موقف کو جو ہے نا وہ پش کرتے رہے ہیں جب تک امریکہ کے خلاف ان کی جنگ جاری تھی۔ 2010 سے لے کر 2021 تک کابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بڑے دھماکے اور خودکش حملوں کی منصوبہ بندی بھی تاج میر جواد کی طرف سے ہی کی گئی تھی، جو کہ حقانی نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ الحمزہ اشتہادی بریگیڈ کے سرپرست بھی تاج میر جواد ہیں، اور یہ طالبان کا خودکش بمباروں کا خصوصی یونٹ ہے جس نے کابل میں متعدد خونریز حملے بھی کیے تھے، جیسے یونیورسٹی کابل اٹیک اور ہوٹل حملے وغیرہ۔ 1996 سے 2001 تک طالبان دور میں یہ ننگرہار صوبے کے انٹیلیجنس ڈائریکٹر بھی تھے۔ امریکی فوج نے ان کو متعدد مرتبہ ٹارگٹ بھی کیا، لیکن وہ بچ گئے تھے۔ وہ اکثر سخت گیر بیانات دیتے ہیں، جیسے خودکش حملوں کی دھمکیاں اگر طالبان پر جنگ مسلط کی گئی، اس طرح کی۔ البتہ کچھ رپورٹس میں انہیں طالبان کے اندرونی اختلافات میں ملوث بتایا جاتا ہے، خاص طور پر واسق اور سراج الدین حقانی کے درمیان جو اختیارات کی جنگ ہے، اس میں یہ اپنا وزن سراج الدین حقانی کے پلڑے میں ڈالتے ہیں۔ اب یہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ اس وجہ سے اور زیادہ کمپلیکس ہو جاتی ہے کہ طویل اختلافات کے بعد اسی مہینے یعنی دسمبر میں سراج الدین حقانی صاحب کی یہ جو ملا ہیبت اللہ ہے، طالبان کے سپریم کمانڈر، ان کے ساتھ قندھار میں ملاقات ہوئی تھی۔ ملاقاتوں کے 2 ادوار ہوئے تھے ملا ہیبت اللہ اور سراج الدین حقانی صاحب کے درمیان، لیکن وہ جو ملاقاتیں تھیں وہ باراور ثابت نہیں ہو سکیں۔ اختلافات برقرار رہے، اور ان اختلافات کے نتیجے میں یہ جو سراج الدین حقانی صاحب ہیں یہ واپس قندھار سے کابل آ گئے تھے اور انفینشڈ ایجنڈا کے ساتھ، اور اس کے بعد مختلف وزراء وہ سراج الدین حقانی صاحب کے اوپر تنقید اور اعتراضات کرتے ہوئے نظر آئے۔ سراج الدین حقانی صاحب پاکستان کے حوالے سے یہ جو ملا ہیبت اللہ کی رجیم ہے اس سے ذرا مختلف موقف کے حامل ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کے ساتھ خاص طور پر یہ جو TTP کا ایشو ہے اس کو ریزالو کرنا چاہیے، اور TTP کو پاکستان کے اندر سرگرمیاں کرنے سے باز رکھا جانا چاہیے۔ اور چند ذرائع نے اس بات کا انکشاف بھی
کیا ہے کہ ملا ہیبت اللہ کے ساتھ ملاقات میں بھی سراج الدین حقانی صاحب نے پاکستان اور ٹی ٹی پی کے ایشو کو اٹھایا تھا اور معاملات کو حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا، جس کا ملا ہیبت اللہ کی طرف سے مثبت جواب سامنے نہیں آیا تھا۔ اب یہ جو ایران والا معاملہ ہے یہ بھی عبدالحق واسق کے ساتھ ہی جڑا ہے، کیونکہ جو اطلاعات ہیں ایرانین انٹیلیجنس یا پاسداران انقلاب کی، ان کی طرف سے یہ جو جنرل تھے اکرام الدین سری، یہ ہدف تھے طالبان کا، کیونکہ یہ اپنے مختلف مضامین کے اندر ماضی میں بھی اور اب بھی طالبان کی پالیسیز کے اوپر شدید تنقید کرتے تھے۔ یہ ان کے بڑے ناقد بھی تھے اور ان کو متعدد مرتبہ طالبان کی لیڈرشپ کی طرف سے دھمکیاں بھی ملی تھیں اور انہوں نے ان دھمکیوں کے حوالے سے ایرانی گورنمنٹ کو آگاہ بھی کیا تھا، جس کے بعد انہیں اپنی نقل و حرکت کو محدود کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اور یہ جو جنرل اکرام الدین سری ہیں، یہ اپنی نقل و حرکت کو بہت ہی زیادہ محدود رکھتے تھے۔ البتہ کسی کام سے یہ تہران میں اپنی رہائش گاہ سے ابھی باہر نکلے ہی تھے کہ وہاں پر جو گھات لگائے بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے ان کے اوپر فائرنگ کر دی اور فائرنگ کے نتیجے میں یہ جام بحق ہو گئے۔ اور اس ایشو کو لے کر بھی ایران اور افغانستان دونوں کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور حالیہ دنوں میں ایران اور تاجکستان دونوں کے ساتھ جو افغانستان کی موجودہ عبوری رجیم ہے اس کے بھی تعلقات میں جو ہے وہ کشیدگی آئی ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس قتل میں یعنی یہ جو مولوی نعمان ہیں ان کے قتل میں شاید ایران کا کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی انوالومنٹ ہو، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی ٹھوس چیز سامنے نہیں آئی۔ اب یہ جو حقانیز کے دوبارہ فعال ہونے کی بات ہے، حالیہ دنوں میں سراج الدین حقانی صاحب نے یکے بعد دیگرے متعدد تقاریب سے خطاب کیا ہے، اور سراج الدین حقانی صاحب نے اپنی تقاریر میں طالبان کی جو موجودہ پالیسیز ہیں ان کے اوپر کئی جگہوں پر ڈھکے چھپے انداز میں اور کئی مقامات پر کھلے ڈلے انداز میں تنقید کی ہے، خاص طور پر پاکستان کے ساتھ سرحدی تنازع کو لے کر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بچیوں پر تعلیم کی پابندی عائد کر رکھی ہے اس کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں یہ جو کھلے عام اسلحے کی نمائش ہے اس کے اوپر بھی سراج الدین حقانی صاحب نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ حالیہ دنوں میں ایک تقریب میں انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ پاکستان کو دوبارہ انگیج کیا جانا چاہیے اور پاکستان کے ایشوز کو ریزالو کرنا چاہیے، اور اسی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سراج الدین حقانی صاحب کا یہ ماننا تھا کہ ماضی میں یہ جو افغانستان ہے یہ اپنے متعدد دشمنوں کے ساتھ برسر پیکار تھا، اس موقع پر افغانیوں کا اسلحہ لے کر چلنا یا اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ اٹھانا یہ ایک درست عمل تھا۔ اب جبکہ افغانستان میں کوئی غاصب قوت نہیں ہے، لہٰذا طالبان کی طرف سے یہ جو مسلسل اسلحے کی نمائش یا فائرنگ کے واقعات ہیں یہ درست عمل نہیں ہے، اور اس سے امن و امان کو خطرات لاحق ہیں، اور انہوں نے طالبان کو پابند کیا کہ انہیں اسلحہ لے کر نہیں چلنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی وزیر داخلہ کے واضح احکامات کے باوجود بھی ان کے یہ جو پابندی ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا، جس کے اوپر ایک نجی محفل میں سراج الدین حقانی صاحب نے مایوسی کا اظہار بھی کیا تھا۔ اور پھر کچھ رپورٹس اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ سراج الدین حقانی صاحب کا جو گروپ ہے جس کو حقانی نیٹ ورک کہا جاتا ہے یہ دوبارہ فعال ہو رہا ہے۔ دوبارہ انہوں نے یہ جو ملک گیر وزٹس کیے تھے سراج الدین حقانی صاحب نے، اس کے ذریعے یہ جو حقانی نیٹ ورک ہے اس کو دوبارہ منظم، مربوط اور فعال کیا جا رہا ہے، اور یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ بھی اسی سمت میں اشارہ کر رہی ہیں کہ حقانی نیٹ ورک افغانستان میں نہ صرف دوبارہ فعال ہو رہا ہے بلکہ وہ ملا ہیبت اللہ کی اتھارٹی کو بھی چیلنج کرنے کی پوزیشن میں آ رہا ہے، اور بہت جلد افغانستان کے اندر یہ جو واضح تقسیم ہے یہ ہمیں نظر آئے گی۔ اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस 923338122280।